بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد۔ حضرات عشرہ مبشرہ میں سے 6 صحابہ اکرام کی سیرت بہت اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی ہے۔ اس فہرست میں 7واں نمبر ہے سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کہا تھا کہ جنتی۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کا اصل نام عبد الکعبہ تھا یا عمر تھا۔ بعض روایتوں میں عبد الکعبہ، بعض روایتوں میں عمر بتایا گیا۔ اسلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تھے تو نام انہوں نے اپنا بتایا تھا عبد الکعبہ یا عمر جو بھی تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدل کر عبد الرحمن نام رکھا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ عبد الرحمن سے مشہور ہوئے۔ کنیت آپ کی ابو محمد تھی، والد کا نام عوف تھا۔ اس طرح عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے بعد میں مشہور ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدلا ہے، اس سے یہ پیغام بھی دیا ہے کہ نام اچھے رکھے جانے چاہیے۔ ایسا نام نہیں رکھنا ہے جس میں کسی قسم کی کفر و شرک کی بو آتی ہو، اور ایسا نام بھی نہیں رکھنا ہے جس کے معنی نام رکھنے والے فرد پر پڑھے اور اس سے اس کی زندگی میں اس معنی کا تأثر پیدا ہو۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے نام کا اثر اس کی زندگی میں ہوتا ہے۔ یہ خود نبی کی وضاحت ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے نام رکھنے کی ترغیب دیتے تھے، بامعنی نام رکھنے کی ترغیب دیتے تھے، اور کسی نام کے معنی اچھے نہیں ہوتے تو ان ناموں کو تبدیل بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن وہ قریش کی شاخ ہے بنو زہرہ، ایک قبیلہ ہے قریش کا بنو زہرہ، اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ وہی قبیلہ ہے جس سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کا تعلق تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کی جو والدہ ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی، انہوں نے ہی دایا کی خدمات انجام دی تھی۔ اس طرح حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کائنات کے نور کو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں میں انہی کی والدہ نے لیا ہے۔ یہ اعزاز ان کی والدہ کو حاصل ہے، کیونکہ حضرت آمنہ کے قبیلے کی تھی اور اس وقت اپنے ہی قبیلے کے لوگوں کو مدد کے لیے بلایا جاتا تھا ولادت کے موقع سے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ کو یہ خدمات انجام دینے کا موقع ملا تھا۔ ان کی والدہ کا نام سیدہ شفا رضی اللہ تعالی عنہ، بعد میں انہوں نے اسلام بھی قبول کیا ہے اور مدینے کی طرف ہجرت بھی فرمائی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی پیدائش عام الفیل کے 10 سال بعد ہوئی، یعنی جو ابرہہ کا واقعہ پیش آیا تھا اس کے 10 برس کے بعد، اور عیسوی سن کے اعتبار سے 581 عیسوی میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محنتوں سے پہل جن لوگوں نے ایمان لایا تھا انہی میں سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ حضرت ابو بکر کی ترغیب ہی سے یہ بھی اسلام لے آئے، اور السابقون الاولون من المہاجرین میں ان کا شمار ہوا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے انہیں لے جا کر پیش کیا کہ یہ ایمان لانا چاہتے ہیں، تو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور بڑی خوشی کا اظہار فرمایا، اور یہ جملہ ایسا فرمایا کہ میں ایک ایسا چہرہ دیکھتا ہوں اپنے سامنے جس میں مجھے بہت بھلائی کی امید ہے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دائرۂ اسلام میں داخل کیا۔ دونوں جگہ ہجرت فرمائی ہیں آپ نے، حبشہ کی جانب بھی ہجرت فرمائی ہے اور مدینہ کی جانب بھی ہجرت فرمائی۔ ہجرت یہ ایک مستقل اعزاز ہے، دین کے خاطر اپنے وطن کو چھوڑ دینا، اپنی آل و اولاد کو چھوڑ دینا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دینا۔ جو بھی اس دین کے دشمن ہیں اور وہ ہمارے قریبی ہیں، صرف دین کے خاطر ان سب کو چھوڑ دینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ اور اس زمانے میں، جس زمانے میں اپنوں کو چھوڑ دینا ایک بہت بڑا چیلنج قبول کرنا ہوتا تھا، کیونکہ اگر اپنے پرائے ہو گئے تو پھر کوئی سہارا نہیں تھا عرب کی جہالت کے اس دور میں۔ تو اس زمانے میں اپنوں کو چھوڑ دینا اور اپنا وطن چھوڑ دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس لیے صحابہ کرام نے جو ہجرت کی ہے اس کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کی اہمیت بتلائی ہے۔ یہ جو قربانی کا مظاہرہ ان لوگوں نے پیش کیا ہے، اس کا بدلہ اللہ کی رضا اور رضوان کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اللہ راضی ہو گیا ہے ان سے۔ تو جن لوگوں نے 2 مرتبہ ہجرت کی ان کی فضیلت اور زیادہ ہو۔ سیدنا حضرت عبد الرحمن ابن عوف پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کیے تھے اپنے دین کی حفاظت کی خاطر، پھر واپس آئے اور مدینے کی طرف جب ہجرت کا حکم ہوا تو مدینے کی بھی آپ نے ہجرت فرمائی۔ اور یقیناً ہجرت کے اس سفر میں اور صحابہ کو جو تکالیف پیش ہوئی ہیں ان کو بھی ان تکالیف کا سامنا ہوا ہے۔ ہجرت کا سفر کوئی آسان سفر نہیں تھا، یعنی ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ چلو آ جاؤ تو سب نکل کر مکے سے مدینے آ گئے، جس طرح ہم آج آسانی سے سہولت سے حج عمرے کے لیے جاتے ہیں تو مکے سے مدینہ چلے جاتے ہیں۔ یہ کوئی اس طرح آسانی والا سفر نہیں تھا۔ ہجرت کا سفر اس ماحول میں ہو رہا تھا کہ جب کوئی مکہ سے نکلنے کا ارادہ کرتا تو ایک ٹولے کا ٹولہ پورا مشرکین کا ان کا پیچھا کرتا اور ان کے راستوں میں کانٹے بچھاتا، ان کو تکلیف پہنچاتا، ان سے لڑنے کے لیے آمادہ ہوتا اور طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتا۔ جو زیادہ سفر ساتھ میں ہوتا وہ کھینچ لیتا، ضائع کر دیتا، ظلم و بربریت کا انہیں شکار بناتا۔ ایسے ماحول میں مکہ چھوڑ کر مدینہ آنا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے والوں کی بڑی فضیلت فرمائی ہے، اور اس زمانے میں پھر یہ ایک فریضے کے طور پر حکم پیش کیا گیا تھا، یعنی آدمی اپنی جان اور مال کے خوف سے پیچھے بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ تو جن لوگوں نے اقدام کیا ہے ہجرت کے لیے آگے بڑھے ہیں وہ پکے مومن تھے گویا کہ، یعنی ان کے دل میں ایمان اتر چکا تھا اور انہوں نے طے کر لیا تھا کہ جان جاتی ہے جانے دیا جائے، مال جاتا ہے جانے دیا جائے، سستا سودا ہوگا اگر اللہ تعالی ہمیں اس طرح قبول کر لے۔ تو سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی ہے۔ مدینہ جب پہنچے تو وہاں پر ان کی مواخات یعنی بھائی چارگی کا جو سسٹم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا یہ بڑا عجیب و غریب سسٹم تھا، کیونکہ اتنے لوگ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ رہے ہیں اور وہاں پر ان کے لیے رہائش کا کوئی انتظام نہیں، کوئی ایسا کیمپ بھی نہیں لگا کر چھوڑا جا سکتا تھا کہ جس میں سب کو ڈال دیا جائے اور ایک ساتھ کھانا پینا کیا جائے، کیونکہ اس میں بڑے معززین تھے، مکہ کے بڑے بڑے رؤساء اور سردار تھے، اسلام سے پہلے ان کا ایک بڑا مقام تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سسٹم بھی مناسب نہیں سمجھا کہ ایک ہی ٹینٹ میں سب کو ڈال دیا جائے، اور ایک دن 2 دن 10 دن 1 مہینہ کی بات ہوتی تو پھر بھی ممکن تھا۔ اب زندگی پوری بسر کرنا ہے، مدینہ آ گئے ہیں تو موت تک یہی رہنا ہے، کوئی نظام ضروری تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظام بنایا تھا کہ ہر مہاجر صحابی کو ہر کسی انصاری صحابی کے ہم بھائی بنا دیں گے، اسلامی بھائی تو ہیں ہی لیکن اب یہاں پر ہم مواخات کرائیں گے، بھائی بھائی بنا دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حقیقی بھائی ہوتا ہے ویسے ہی یہ تمہارا بھائی، جس طرح حقیقی بھائی کے ساتھ حقوق تمہارے ہوتے ہیں ویسے ہی اس بھائی کے ساتھ بھی تمہارے حقوق، تمہارے ہی گھر میں یہ رہیں گے، کھانے پینے کی ذمہ داری بھی تمہاری رہے گی جب تک کہ یہ خود اپنے پیروں پر کھڑے نہ ہو جائیں۔ یہ نظام بنایا تھا۔ تو صحابہ کہتے ہیں، مہاجر صحابہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مواخات کے نتیجے میں انصاری صحابہ نے ہمیں ایسا بھائی بنایا تھا جیسا کہ اپنا سگا بھائی،
بلکہ اپنے سگے بھائیوں سے زیادہ بڑھ کر ہماری عزت کرتے تھے، ہماری قدر کرتے تھے، ہماری ضرورتوں کا تکفل کرتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ سگا بھائی تو نسب کا، خون کا، رشتے کا ہے، یہ بھائی تو نبی کی زبان سے بنایا گیا، اس لیے ہمارے پاس اس بھائی کی قدر اور اہمیت زیادہ ہے۔ تو حضرت سعد ابن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی مواخات کرائی تھی۔ سعد ابن ربیع یہ مدینے کے بڑے مالدار قسم کے آدمی تھے اور بڑے رؤساء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ حضرت سعد نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی نے عبد الرحمن کے ساتھ میری مواخات کرائی ہے تو انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن، آج سے میرا پورا مال کا آدھا وہ تمہاری ملکیت میں ہوگا، میرے پاس جتنے غلام ہیں اس کے آدھے تمہارے ہوں گے، کیونکہ نبی نے تمہیں میرا بھائی بنایا۔ اب میری ساری چیزیں میں آدھی آدھی کروں گا، آدھی میں رکھوں گا، آدھی تمہیں دوں گا۔ میرے پاس جتنا مال تجارت ہے وہ آدھا تمہارا، آدھا میرا۔ میرے پاس جتنے نوکر چاکر ہیں آدھے تمہارے، آدھے میرے۔ میرے پاس جتنی جائیدادیں ہیں آدھی تمہاری، آدھی میری۔ میرے پاس جتنی کھیتی باڑی کی زمینیں ہیں آدھی تمہاری، آدھی میری۔ یہ گھر بھی آدھا تمہارا ہے، آدھا میرا ہے۔ پورا لمبا چوڑا انہوں نے تفصیل سنائی حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے۔ سب سن کر حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ بہتر بدلہ عطا فرمائے آپ کی اس پیشکش پر، مگر مجھے یہ سب نہیں چاہیے، مجھے بازار کا راستہ بتا دیجیے، رہنے کے لیے تھوڑی سی جگہ دیجیے اور بازار کا راستہ بتا دیجیے۔ میں خود اپنے ہاتھوں سے محنت کی کمائی کھانا چاہتا ہوں اور اپنے پیروں پر کھڑے ہونا چاہتا ہوں، میں اپنے بھائی کا بوجھ بننے کے لیے نہیں آیا۔ انہوں نے اصرار کیا، عبد الرحمن ابن عوف نے انکار کیا اور یہی کہا کہ مجھے بس بازار کا راستہ بتا دیجیے، تھوڑا سا بتا دیجیے کہ مال کہاں سے لینا ہے، کہاں خرچ کرنے پر زیادہ نفع ملتا ہے۔ آپ چونکہ تاجر ہیں، مجھے تھوڑا سا تجارت کے، مدینے میں تجارت کے جو گر ہیں وہ سکھلا دیجیے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے انہیں، حضرت سعد ابن ابی رضی اللہ عنہ نے بازار کا راستہ بتایا، بازار لے گئے اور بتایا کہ یہاں سے خریدا جاتا ہے مال، ٹھوک مال یہاں بیچا جاتا ہے، اس طرح آپ کاروبار کر سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ پہلے ہی دن حضرت عبد الرحمن ابن عوف بازار گئے، خرید و فروخت کیا، کچھ سامان خریدا، کچھ سامان بیچا، اس دوران کچھ نفع پایا۔ وہ جو نفع کی رقم آئی تھی اس منافع میں کچھ گھی خریدا، کچھ پنیر خریدا اور وہ اپنے گھر لے کر آئے، اور اس طرح پہلے ہی دن اپنے ہی کمائی کے نفع سے اپنے روزی روٹی کا انتظام کر لیا اور اسی سے گھر آ کر تناول فرمایا۔ تو ادھر اللہ کے نبی کے بنائے ہوئے بھائی کا وہ جذبہ اور ادھر مہاجر صحابہ کا یہ جذبہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مواخات کے عمل سے کسی انصاری کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے کہ نبی نے یہ کیا بوجھ ہم پر ڈالا ہے، اس لیے وہ سب کے سب اپنی پیروں پر کھڑے ہونے کی فکر میں رہا کرتے تھے۔ بعد میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بہت بڑے تاجر بنے مدینہ کے، اللہ تعالیٰ نے خوب برکت عطا فرمائی۔ تمام غزوات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے ہیں، بدر میں، خندق میں، صلح حدیبیہ میں، فتح خیبر میں، فتح مکہ میں، غزوہ حنین ہوا تھا ایک بہت بڑا غزوہ، اس میں غزوہ طائف میں، تبوک میں اور حجۃ الوداع کے موقع پر، ان سب مواقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برابر شریک رہے اور اپنا حصہ شامل فرمائے۔ دومۃ الجندل ایک غزوہ ہوا ہے، اس میں سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے جنگ کی قیادت فرمائی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور جن لوگوں سے لڑائی ہو رہی تھی وہ عیسائی تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی محنتوں سے دومۃ الجندل کا جو بادشاہ تھا ازبغ بن عمر وہ مسلمان بھی ہوا، اور پھر یہ جنگ جیت کر فاتحانہ طور پر وہ واپس ہوئے تھے۔ بڑی فضیلتیں دیگر عشرہ مبشرہ کی طرح سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کی بھی ہیں، چنانچہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف ان صحابہ اکرام میں سے ہیں جنہیں اللہ کے نبی نے مدینے میں فتویٰ دینے کی اجازت دی تھی۔ چند صحابہ کو مدینے میں فتویٰ دینے کی اجازت تھی، یعنی کوئی آ کر مسئلہ پوچھے تو آپ بتا سکتے، تو ان میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بھی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی رائے پر بڑا اعتماد تھا۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہم میں جا رہے تھے تو مدینے میں اپنے پیچھے اپنا خلیفہ عبد الرحمن ابن عوف کو بنا کر گئے تھے۔ یہ نبی کے اعتماد کی دلیل ہے۔ تمام خلفائے راشدین کے دور میں بھی برابر کے شریک رہے ہیں، سب کا ساتھ دیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں ان پہل ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں میں شامل ہیں جنہوں نے سقیفہ بنی ساعدہ میں بیٹھ کر حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ ان میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا، اور سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی وفات سے قبل چند صحابہ سے مشورہ کیا تھا کہ میں میرے بعد عمر کو خلیفہ متعین کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بھی تھے جن سے انہوں نے مشورہ کیا تھا۔ تو ابن عوف نے کہا تھا کہ آدمی تو بہت اچھے ہیں، عمر سے اچھا کون ہو سکتا ہے، لیکن مزاج کے بڑے سخت ہیں، پتہ نہیں کیا مشکلات پیش آئیں گی ان کے خلیفہ بننے کے بعد۔ تو حضرت صدیق اکبر نے اطمینان دلایا تھا کہ عمر کی سختی وہ ابو بکر کی نرمی کی وجہ سے ہے، میں نرم ہوں اس لیے عمر سخت ہے، عمر بھی نرم ہو جائیں گے تو معاملہ کنٹرول میں نہیں رہے گا، ایک کا نرم ہونا ایک کا سخت ہونا بہت ضروری ہے، یہ ایک انتظامی مصلحت ہے، اس لیے عمر سخت ہے، جب خلافت کا بوجھ ان کے اوپر پڑے گا تو وہ خود بخود نرم پڑ جائیں گے۔ یہ اطمینان دلایا تو عبد الرحمن ابن عوف نے کہا تھا کہ پھر عمر سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہے، انہی کا نام آپ طے کر دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے زمانے میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو امیر الحج مقرر کیا تھا، اور حضرت عمر نے جو 6 آدمیوں کی اپنی شورا بنائی تھی، ایک خاص کیبنٹ، ایک عمومی کیبنٹ تھی ان کی، ایک خاص تھی 6 آدمیوں کی، ان میں سیدنا حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے۔ یہ 6 لوگوں کو ہی حضرت عمر نے کہا تھا کہ آپ لوگ طے کر کے میرے بعد تیسرا خلیفہ منتخب کر لیں۔ تو ان 6 میں سے ہر 3 نے اگلے 3 کے حق میں اپنا ووٹ دے دیا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کی وفات کے بعد اپنا ووٹ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حق میں دیا، اور پھر زندگی بھر ان کا ساتھ بھی خوب دیا ہے، ان کا خوب دفاع بھی کیا ہے، اور ہر موڑ پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مدد و نصرت کے لیے کھڑے رہتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں حضرت عثمان نے بھی پہلے ہی سال آپ کو امیر الحج مقرر کر کے بھیجا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے جب وہ بیعت لے رہے تھے، بیعت خلافت، تو اس وقت حضرت عثمان سے یہ عہد لیا تھا حضرت عبد الرحمن نے کہ آپ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے نقش قدم پر چلیں گے، انہی کی پیروی کریں گے، یعنی خلافت کے معاملات میں جیسے ابو بکر اور عمر نے انداز اختیار کیے ہیں وہی آپ اختیار کریں گے، اس سے ہٹ کر آپ کوئی دوسرے راستے پر نہیں چلیں گے۔ یہ عہد حضرت عثمان سے انہوں نے لیا تھا۔ ذریعہ معاش عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا ظاہر سی بات ہے خاندانی پیشہ ان کا تجارت تھا، تو مکے میں بھی تجارت ہی ذریعہ معاش رہا ہے، اور مدینے میں آنے کے بعد تو جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ حضرت سعد سے انہوں نے بازار کا راستہ پوچھا اور پہلے ہی دن سے تجارت کا آغاز کر دیا تھا۔ تو خاندانی تاجر تھے اور مکے میں بھی اچھے مالداروں میں شمار ہوتے تھے، مدینے میں آنے کے بعد بھی چونکہ سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، شرط رکھی تھی جانے کے لیے مکے والوں نے، جانا ہے مدینے میں تو سب یہیں چھوڑ کر جانا پڑے، کیونکہ یہ سب کچھ تم لوگوں نے مکے میں کمایا ہے، ہمارے لوگوں سے کمایا ہے، تو ہمارا کمایا ہوا ہمارے پاس ہی رکھ کر جانا ہوگا، تم لے کر نہیں جا سکتے۔ اس لیے ہجرت کرنے والے لوگ سارا کا سارا مال مدینے میں چھوڑ کر جا رہے تھے، تو وہاں آ کر پھر فقیر و محتاج ہو گئے تھے، لیکن محنت کرتے 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 تھوڑے ہی دن میں مدینے میں بڑے تاجروں میں آپ کا شمار ہونے لگا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا تجارتی اصول کم منافع میں تجارت زیادہ کا تھا، یعنی نفع تھوڑا رکھو اور تجارت کو بڑھا دو، زیادہ کاروبار کرو لیکن نفع کم لو۔ اس اصول پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے تجارت کی تھی، اس لیے ان کا تجارت وہ بہت علاقوں میں پھیلا ہوا تھا، اور کافی لوگ
ان کی تجارت سے متاثر ہو کر ان کے گاہک بنے ہوئے تھے اور خریداری ان کے پاس زیادہ تھی، لیکن نفع کم تھا۔ مال زیادہ مقدار میں بکنے کی وجہ سے وہ کم نفع ہی بہت زیادہ مقدار میں نفع کے طور پر ان کو حاصل ہوتا تھا۔ تو کم منافع، تجارت زیادہ، یہ اصول پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف تجارت کرتے تھے۔ ان کی تجارت کا حال وہ خود بیان کرتے ہیں، اپنا اعتماد تجارت پر وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اگر کسی پتھر پر ہاتھ رکھ دوں تو وہ پتھر بھی سونا بن جائے۔ یعنی یہ گرد ہے تجارت کے ان کے پاس کہ وہ پتھر کو بھی سونے کی قیمت میں بیچنے کی صلاحیت اپنے پاس رکھتے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بڑے فیاض، بڑے سخی، راہ خدا میں بہت زیادہ خرچ کرنے والے، اسی جذبے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے خوب عطا بھی ان کو کیا تھا۔ چنانچہ کئی مواقع ہیں جس میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے راہ خدا میں خرچ کیا ہے، دل کھول کر خرچ کیا ہے۔ اختصار کے ساتھ عرض ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو 500 اونٹوں پر لدا ہوا اناج خیرات کر دیا۔ 500 اونٹوں پر لدا ہوا اناج، یعنی آج کے زمانے میں سمجھیے آپ 500 کنٹینر آئے تھے ان کے تجارتی مال کے اجناس کے، سارے کے سارے انہوں نے مسلمان غربا میں تقسیم کر دیے۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر اپنا پورا آدھا مال لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ ایک مرتبہ جہاد کے لیے ضرورت پڑی مال کی تو 500 گھوڑے دیے اور 1500 اونٹ پیش کیے۔ یہ بڑا مال تھا اس زمانے میں، 500 گھوڑے اور 1500 اونٹ۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ مدینے میں لوگوں کو ضرورت ہو گئی تھی اناج کی، غلے کی، تو اپنی ایک زمین تھی، وہ زمین 40,000 دینار میں سیدنا حضرت عثمان غنی کو بیچا۔ انہوں نے خریدا 40,000 دینار میں، اور پھر وہ 40,000 دینار لا کر مدینے کے غربا میں، مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت قرض حسنہ بھی دیا کرتے تھے لوگوں کو، یہ آپ کا معمول رہا ہے مستقل۔ اور اسی طریقے سے امہات المؤمنین پر خرچ کرنے کا ایک خاص مزاج آپ کا تھا، اپنی ماؤں پر خرچ کرتے تھے، اور بالخصوص حج کے سفر میں امہات المومنین کے جو اخراجات ہوتے تھے وہ پورے عبد الرحمن ابن عوف کے ذمے میں ہوتے تھے، وہ برداشت کرتے تھے۔ ان کی زندگی میں جب جب بھی امہات المومنین نے حج کیا ہے تو جتنے امہات المومنین نے بھی حج کیا ان سب کا نان نفقہ خرچ پورے سفر کا وہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اٹھاتے۔ اس کے علاوہ امہات المومنین کے لیے تحائف بھیجنے کا مستقل ان کا معمول رہا ہے۔ یہ اپنی ماؤں کے ساتھ محبت کے جذبات ان کے تھے۔ اور جب وفات ہونے لگی تو اس سے پہلے آپ نے وصیت کی تھی اپنی اولاد سے کہ میرا ایک باغ ہے، وہ باغ امہات المومنین کے لیے میں نے وقف کر دیا ہے، وفات کے بعد اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت ان کو ادا کرنا ہے۔ چنانچہ اس باغ کو فروخت کیا گیا ان کی اولاد کی طرف سے، تو 4 لاکھ دینار میں وہ فروخت ہوا۔ پھر یہ 4 لاکھ دینار حسب وصیت حضرات امہات المؤمنین میں برابر برابر تقسیم کر دیا گیا۔ آپ کے ترکے میں جو روایتیں ہیں اس کے اعتبار سے 26 لاکھ دینار جو آپ نے چھوڑا تھا اپنے بعد اپنے اولاد کے لیے، 26 لاکھ دینار، 1000 اونٹ، 100 گھوڑے، 3000 بکریاں اور کچھ زمینیں تھیں مدینے کے اطراف و اکناف، یہ آپ نے ترکے میں چھوڑا تھا۔ یعنی وہ عبد الرحمن ابن عوف جو مدینے میں آئے ہیں ہجرت کر کے تو کھانے کے لیے ایک پیسہ نہیں ہے، وہ پہلے دن تجارت کرتے ہیں اور پہلے ہی دن اپنی روزی روٹی کا انتظام کر لیتے ہیں۔ جب انتقال ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اتنا سب کچھ عطا کیا تھا کہ اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے اتنا چھوڑ کر گئے، اور پھر راہ خدا میں اس سے دوگنا وہ خرچ کر چکے تھے اپنی زندگی میں۔ بڑے عبادت گزار آدمی بھی تھے، 8 حج انہوں نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا۔ سن 32 ہجری میں 75 برس کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے
خواہش ظاہر کی تھی کہ عبد الرحمن ابن عوف کا جنازہ میرے گھر کے سامنے سے لے جایا جائے، کچھ دیر توقف کریں تو میں بھی نماز جنازہ ان کے جنازے پر پڑھ لیتی. تو ام المومنین کی خواہش کے مطابق مسجد میں نماز جنازہ ہوئی. اس کے بعد آپ کا جنازہ حضرت عائشہ کے حجرے کے سامنے سے گزارا گیا تو آپ نے وہاں پر دعا کی ہے ان کے بخشش و مغفرت کے لیے. یہ 7ویں صحابی تھے عشرہ مبشرہ میں سے. اور 8ویں صحابی ہیں سیدنا حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے. کنیت آپ کی ابو اسحاق تھی، والد کا نام مالک تھا، اسی لیے سعد ابن ابی وقاص اور سعد ابن مالک دونوں طرح سے یہ نام آپ کو روایتوں میں ملے گا. سعد ابن مالک اور سعد ابن ابی وقاص یہ دونوں ایک ہی صحابی کے نام ہیں. بنو زہرہ سے آپ کا بھی تعلق تھا، یعنی وہی جو عبد الرحمن ابن عوف کا قبیلہ تھا، حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بھی وہی قبیلہ تھا. جو آمینہ کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہیں ان کا قبیلہ تھا. حضرت سعد ابن ابی وقاص بھی اسی قبیلے سے تھے. نبی کی جو والدہ تھی حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا حضرت سعد کے والد کی چچا زاد بہن تھی. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی آپ رشتہ دار بھی ہوئے. اور ویسے سلسلہ نسب آپ کا بھی 5ویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل جاتا ہے. 17 برس کی عمر میں اسلام لائے ہیں اور انہی خوش قسمتوں میں سے ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق کی محنتوں سے اسلام لائے ہیں اور ابتدائی 8 لوگوں میں سے اسلام لانے والوں میں سے ہیں. سیدنا سعد ابن ابی وقاص نے بھی اور صحابہ کی طرح اور عشرہ مبشرہ کی طرح تمام غزوات میں اپنے آپ کو شریک رکھا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ مدد اور آپ کا تعاون فرمایا ہے. حضرت عمر کے زمانے میں ایران کے آتش پرستوں سے بڑا مقابلہ ہوا تھا. اس میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جھنڈا حضرت سعد ابن ابی وقاص کے ہاتھ میں دیا تھا. یعنی انہی کی سرپرستی میں ایران کے آتش پرستوں سے مقابلہ ہوا ہے. قبول اسلام کا واقعہ سیدنا سعد ابن ابی وقاص خود بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سو رہا تھا، خواب میں دیکھا کہ میں کسی گھنے اندھیرے سمندر میں ڈوبتا چلا جا رہا ہوں اور ہر طرف مجھے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے، تاریکی ہی تاریکی نظر آ رہی، کچھ دکھائی نہیں دے رہا. ایسے میں اچانک مجھے ایک چاند چمکتا ہوا نظر آیا اور میں بڑی تیزی کے ساتھ اس چاند کی روشنی کو دیکھ کر چاند کی طرف بڑھنے لگا. تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر اس چاند کے ارد گرد 3-4 ستارے پہلے سے موجود ہیں. پھر جب میں قریب ہوا تو وہ ستاروں میں مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی صورتیں نظر آئی. پھر میں بہرحال اس چاند کے قریب پہنچ گیا، نیند سے بیدار ہوا. خواب تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا تھا. میں نے ابو بکر کے پاس جا کر خواب بیان کیا اور کہا کہ میں نے رات خواب اس طرح کا دیکھا ہے. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں، آخری نبی کی بعثت ہو چکی ہے. محمد جو ہمارے درمیان ہی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا ہے اور انہوں نے ابھی اپنے خاص لوگوں میں یہ دعوت دی ہے اور میرے سامنے بھی آپ نے یہ دعوت رکھی. میں نے فوراً قبول کیا اور میں ان پر ایمان لا چکا ہوں. اب میں آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کرتا ہوں، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی مانتا ہوں. وہی ترغیب دی حضرت ابو بکر نے ان کو بھی کہ آپ بھی ایمان لا لو، عافیت اسی میں ہے، خیریت اسی میں ہے، نجات اسی میں ہے، بھلائی اسی میں ہے. تو سیدنا سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے لے کر چلیے نبی کی خدمت میں. نبی کی خدمت میں حضرت ابو بکر صدیق لے کر گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، ایک اور کا ذہن بنا لیا ہوں، آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لاؤ، پیش کرو. اللہ کے نبی نے پھر دوبارہ اپنے نبوت کا اعلان ان کے سامنے کیا کہ یہ حقیقت ہے جو ابو بکر صدیق نے تم کو سب کچھ بتایا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایمان لانے کے لیے تیار ہوں، کلمہ پڑھا دیجیے. کلمہ پڑھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مسلمان بنایا۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر میں ہاتھ دے کر مسلمان ہو رہا تھا، کلمے کا اقرار کر رہا تھا، تو وہ سارے چہرے وہاں آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے جو میں نے خواب میں دیکھے تھے کہ چاند کے ارد گرد چند ستارے، چنانچہ چاند وہ محمد الرسول اللہ کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر پیچھے سعد ابن ابی زید بیٹھے ہوئے ہیں، اور ادھر علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سارے ستاروں کو بھی میں نے دیکھا جو خواب میں دیکھا تھا، چاند کو بھی میں نے دیکھا، اور میرے خواب کی تعبیر پوری ہو گئی کہ میں مسلمان ہو گیا۔ گویا حضرت سعد ابن ابی وقاص وہ اللہ کی بھی مراد تھے کہ اللہ نے کھینچ کر لایا ہے خواب میں دکھلا کر کہ تمہیں اس چاند پر ایمان لانا، پھر وہ بھی ان ستاروں میں شامل ہو گئے جن ستاروں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ پھر اس کے بعد اور صحابہ کی طرح ان کو بھی خوب تکالیف کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان کی ماں، جن سے اب سعد ابن ابی وقاص بھی بڑی محبت کرتے تھے، ماں بھی اپنی بیٹے سے بڑی محبت کرتے تھے، جب ماں نے دیکھا کہ سعد ابن ابی وقاص نئے دین کا حامی ہو چکا ہے تو ان کی ماں نے کہا کہ سعد، تم اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر ایک نئے آدمی کے دین پر ایمان لا چکے ہو، میں تم سے ناراض ہوں، میں تم سے بات بھی نہیں کروں گی، اور جب تک تم دوبارہ اپنے آبا و اجداد کے دین پر نہیں آ جاؤ گے میں کچھ کھاؤں گی بھی نہیں، پیوں گی بھی نہیں۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے سمجھایا کہ ماں ایسے نہیں کیا جاتا ہے، میں جس دین پر ایمان لایا ہوں وہی سچا دین ہے، مجھے اطمینان ہو گیا ہے، ہم اب تک بھٹکی ہوئی راہ پر تھے، اب راہ راست کی ہدایت مجھے ملی ہے، میں آپ کو بھی اس دین پر آنے کی دعوت دیتا ہوں، لیکن آپ ایسا نہ کریں کہ آپ کھانے پینے کا سلسلہ ختم کر دیں، اس سے مجھے تکلیف ہوگی۔ چونکہ ماں سے بڑی محبت تھی سعد ابن ابی وقاص کو، بار بار سمجھاتے رہے، 2-3 دن ہو گئے، ہر مرتبہ آ کر سمجھاتے رہے۔ وہ ماں نے سوچا کہ شاید محبت تو ہے اس کو مجھ سے، محبت میں دوبارہ وہ میرے دین پر آ جائے گا۔ کئی دنوں تک سمجھاتے رہے سعد ابن ابی وقاص، کھانا لے کر حاضر ہوتے رہے، اور ان کی ماں بھی اپنے اصرار پر اور ضد پر قائم رہی۔ بالآخر ایک مدت کے بعد بہت نحیف اور کمزور ہو گئی، اور اس کمزوری کو دیکھ کر حضرت سعد کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے اپنی ماں کی کمزوری کو دیکھ کر، اس لیے کہ وہ کمزوری حضرت سعد ہی کی وجہ سے ہو رہی تھی۔ حضرت سعد نے پھر بیٹھ کر ماں کو سمجھایا کہ ماں اپنے آپ پر اس طرح ظلم مت کیجیے، آپ کھا لیجیے، آپ کی یہ حالت مجھے دیکھی نہیں جا رہی، میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں کہ میری ماں اس طرح میرے سامنے بے یار و مددگار ہو رہی ہے۔ تو وہ بھی بڑی ضدی خاتون تھی، اس نے کہا کہ نہیں، مر جاؤں گی لیکن جب تک تو اپنے پرانے دین پر نہیں آئے گا میں کچھ کھانے پینے کے لیے تیار، ایک قطرہ میرے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ جب یہ ضد دیکھا اور حضرت سعد ابن ابی وقاص نے دیکھ لیا کہ اب یہ ماننے کی نہیں ہے، تو اس وقت پھر سعد ابن ابی وقاص نے پوری صراحت، وضاحت اور اطمینان کے ساتھ کہا کہ ماں، اگر میرا پروردگار تجھے 100 جانیں بھی دے دے اور مجھے تیری ان 100 جانوں کو میرے اپنے دین کے لیے قربان کرنا پڑے تو میں ایک ایک کر کے تیری 100 جانیں قربان کر دوں گا، لیکن محمد الرسول اللہ پر لائے ہوئے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، میں نبی کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا، میں اسی ایمان پر جیتا رہوں گا چاہے تو اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ جب یہ جذبہ دیکھا تو ماں ٹھنڈی ہو، اس نے کہا کہ لاؤ میں کھا لوں گی، پی لوں گی، پھر پیش کیا اور پھر کھانا پینا اس نے شروع کر دیا۔ یہی حکم تھا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اگر ہمارے ماں باپ غیر مسلم ہیں تب بھی ان کی نافرمانی کرنے سے منع کیا گیا ہے، شریعت اسلام ان کو تکلیف پہنچانے سے منع کیا گیا ہے۔ ماں باپ بہرحال ماں باپ ہیں، ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن اگر وہ شرک کا حکم دیں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، تو اس میں کسی قسم کی کوئی اطاعت نہیں ہوگی، شرک کے حکم میں کسی قسم کی کوئی اطاعت نہیں ہوگی، اس کے علاوہ ہر قسم کے حکم میں ماں باپ کی اطاعت ہوگی اگرچہ کہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ بہرحال حضرت سعد ابن ابی وقاص نے اس طرح ابتدائی زمانے میں اپنے عمر اسلام پر، دین پر ثبات قدمی کا مظاہرہ کیا ہے، اور اس کے بعد
حضرت سعد کو بھی دیگر مکے والوں کی طرح علی العموم جو مسلمانوں پر ظلم و زیادتیاں ڈھائی جا رہی تھی اس کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن وہ مسلسل ثابت قدم رہے ہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ 85 برس کی عمر آپ نے پائی اور سن 55 ہجری میں حضرت سعد کی وفات ہوئی ہے۔ چاروں خلفاء کے زمانے میں آپ شامل رہے ہیں، شریک رہے ہیں، سب کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی، سب کا ساتھ دیا، اور اس کے بعد بھی حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن کچھ مدت کے لیے 6 مہینے کے لیے آپ خلیفہ بنے تھے، تو اس میں بھی آپ کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد بھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں بھی برابر ساتھ دیتے رہے ہیں خلیفۃ المسلمین کا۔ بہرحال یہ مختصر سی زندگی حضرت سعد بن ابی وقاص کے ایمان لانے کی اور مسلمانوں کے ساتھ معاونت کرنے کی، اپنے ایمان پر جمے رہنے کی۔ یہ واقعات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہمیں مہمیز کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں جذبہ پیدا کرتے ہیں کہ ہم جن آزمائشوں سے گزر رہے ہیں وہ ان آزمائشوں کے مقابلے میں جس کو صحابہ نے سہا ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ ان آزمائشوں کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جب ان آزمائشوں میں انہوں نے جم کر دکھایا ہے تو ہم بھی ان چھوٹی موٹی آزمائشوں پر جم سکتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آدمی کی وسعت کے بقدر ہی اللہ تعالیٰ اسے مکلف بناتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ وہ ایمان لائے تو کام ختم ہو گیا، کہ مومنین یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف کلمہ توحید کا اقرار کر لینے سے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے، جنت کے لیے تو کچھ مجاہدے کرنا پڑے گا۔ تو ہر دور میں انسان کے ایمان کے اعتبار سے اور طبیعت کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ مجاہدوں کا شکار بناتا ہے اور آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ ان آزمائشوں پر ثابت قدم رہنا، یہ صحابہ کی زندگی ہمیں پیغام دیتی ہے کہ آزمائشوں پر ثابت قدم رہنے پر اللہ کی مدد آتی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہماری راہ میں جو مسلسل مجاہدہ کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے راستے آسان کرتے ہیں، اگلے راستے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، جو انہوں نے ایک اچھی زندگی گزار کر ہمارے لیے ایک بہترین اسوہ پیش کیا ہے۔ اللہ ہمیں ان کی زندگیوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اندر ایمانی حمیت اور ایمانی جذبات جیسے صحابہ میں تھے ویسے پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔